اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ اور شروعات باقی موضوعات پہ گفتگو کرنے سے پہلے بس صرف چھوٹی سی ایک بات، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے انجام کے حساب سے ٹی ایل پی جیسے انجام سے دوچار ہونے والی ہے، اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہی چاہتا ہے۔ بس اس کے لیے ایک آدھ اور انسیڈنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ مارا گیا سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں، تو یہ گویا یہ صرف خالی انجام ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ پابندی بھی ہوگی، کالعدم بھی قرار دیا جائے گا، اور اس کے لیے جو لوگ 27 ستمبر کی جنہوں نے تاریخ دی اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل تعاون کر رہے ہیں جو یہ پابندی کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ کسی بھی خرابی کی صورت میں ماچس کی ایک تیلی سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوگا، یہ کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ سیاست کو سیاست کی حد تک رکھا جائے، اختلافات کو اختلافات کی حد تک رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ ہی مدعا ہی غائب کر دیا جائے، ایک چیز۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے اور پاکستان ایک دفعہ پھر متحرک ہے۔ اور اس سلسلے میں کوششیں جو کاوشیں جاری ہیں، عالمی سطح پہ بھی جاری ہیں، اور پاکستانی کاوشیں بھی جاری ہیں، اور اس کے نتائج اللہ کرے کہ جلد برآمد ہوں، تاکہ یہ پٹرولیم والا عذاب تو جو اس کی قیمتوں میں ہے اس سے تو کچھ جان چھٹے۔ اور تیسری اس حوالے سے عمومی گفتگو فقط اتنی ہے کہ ایچیسن میں عام آدمی کے بچے کی تعلیم محض خواب ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا، اور وہ وزیر اعظم ہیں اس وطن عزیز کے۔ چونکہ یہ ایچیسن جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انگریزوں کے ٹاؤٹوں کے لیے انگریزوں نے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ بنایا تھا، اپنے ٹاؤٹس کے لیے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف، جن میں سے پہلا موضوع وطن عزیز میں ہڑتالوں کا موسم ہے۔ باقی موسم بھی ہیں لیکن یہاں پہ ہڑتالوں کا موسم بھی ہے، اور اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں، حکومتی مشینری جو ہے وہ کوشش یہ کرتی کہ جب تک ہڑتال نہ ہو تب تک شاید ان کے بھی چہروں پہ رونق نہیں آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے عام آدمی کو مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے جو ہڑتال کرتا ہے وہ اس کا الٹیمیٹم پہلے دیتا ہے، پھر مذاکرات کرتا ہے، پھر کرتا ہے، لیکن جب معاملات سلجھتے نہیں ہیں، اور حکومتی مشینری کا کمال یہ ہے، حکومت کوئی بھی ہو لیکن یہ مشینری اس حد تک نالائق اور خود غرضیوں پہ مبنی ہے کہ وہ ہر موقع پہ ہڑتالوں کو ہونے دیتی ہے، جس کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے۔ چلیں آج اس حوالے سے کہ یہ گڈس ٹرانسپورٹ کی ہڑتال جاری ہے، اور اس میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن والے بھی شامل ہونے والے ہیں، تو اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ہمایوں خان صاحب، چیئرمین ہیں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم ہمایوں خان صاحب۔ وعلیکم السلام، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو گڈس ٹرانسپورٹ کی تو چلیں ہڑتال تھی ہی تھی، بلکہ ہے ہی ہے، لیکن یہ پیٹرولیم ڈیلرز 15 اگست سے کہتے ہیں جی کہ ہم ہڑتال کا اعلان کریں گے اور اس کا الٹیمیٹم دے دیا، یہ کس حساب میں؟ سر، ایک تو سب سے پہلے میں تھوڑی تصحیح کر دوں، میں ہوں آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن اچھا، کے چیئرمین ہوں۔ اور پروڈیوسر صاحب دوسری آپ بھی بات سن یہ لیں جناب۔ جی جی۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں ہمارے مطالبات کو مانا گیا تھا، اور اس میں ٹائم توڑا دیا تھا۔ اس میں ہمارا ایک مطالبہ جو بینک کارڈ یعنی جو پلاسٹک بنی ہے، اس پہ جو چارجز تھے ہم نے کہا کہ اس کو ختم کر دے، اس پہ کم تو کر دیا، پر لیٹر جو ہے نا 1 روپے کر دیا، یعنی اس کی تھوڑا بہت ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری جو بات تھی نا ہماری جو ہے نا پرسنٹیج میں کمیشن تھا کہ آپ کو ہم پرسنٹیج میں کمیشن دے دیں، لیکن سمری جو ہے نا وہ پروسیس میں ہے، وہ بھی پائپ لائن میں ہے۔ امید ہے کہ یہ جمعے تک وہ بھی اپروڈ ہو جائے گا، لیکن جو ہمارا مطالبہ تھا کمیشن کو پرسنٹیج میں وہ نہیں ہوا۔ یہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے کمیشن بڑھایا تھا پھر انہوں نے روکا تھا، وہ اس کو بڑھا رہے ہیں، تو اس کا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ کام اس کا بھی ہو گیا،
اور تیسری بات جو ہے نا ہمارا جو ڈے بائی ڈے جو پرائس چینج میکانزم ہے اس کو چینج کرنا تھا، جو بلکہ بہت ہارڈ ایشو ہے اس وقت. تو اس پہ ہماری تھی نا، تو اس پہ ابھی کوئی قاطر خواہ مطلب کوئی کام نہیں ہوا. باقی دو پہ جو ہے نا مطلب ایک پہ ہو گیا ہے، یہاں پر اگر آپ سمجھے کہ 50%. تو دوسرے پہ جو ہے نا وہ جو سابقہ ہمارا جو کمیشن بڑھایا تھا پھر انہوں نے روک لیا تھا. اس وقت وہ آپ کا پائپ لائن میں فی لیٹر کمیشن اس وقت کتنا ہے آپ کا؟ 8 روپے 60 پیسے. 8 روپے 60 پیسے. آپ کے حساب سے فی لیٹر یہ 8 روپے 60 پیسے کم ہے؟ جی جی، اس میں ابھی 1 روپے یا 1.5 روپے جو ہے نا اس میں پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور 1.40 پیسے سے لے کے 1 روپے 20 پیسے تک او ایم سی فرنچائز فیس کاٹ لیتی ہے. اور جو یہ پلاسٹک منی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جو کارڈ کے تھرو ہوتا ہے، اس میں پہلے یہ 2 روپے تھا، ابھی انہوں نے پر لیٹر 1 روپے وہ تھوڑا کم کر دیا، وہ کٹ جاتا ہے. تو آپ کے پاس جو اس کا مطلب جو اصل پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے وہ 4-4.5 روپے تک بچ جاتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا 4-5 سال ہو گئے کہ یہ ہمارا کمیشن فکس ہے. اور فکس ہونا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلیکچویٹ ہونا چاہیے، جیسے ریٹ آپ کا بڑھے گا تو کمیشن بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو رننگ کیپٹل ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ریٹ کم ہوتا ہے تو ہمارا کمیشن خود بخود کم ہونا چاہیے. چونکہ انویسٹمنٹ اب اتنی بڑھ چکی ہے، کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہیں، اور 4-5 سال سے جو آپ کی مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، وہ اتنا بڑھ چکا ہے. آپ کے بجلی کے بل، آپ کے اخراجات، آپ کے مینٹیننس، مطلب کوئی چیز ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ اتنے بڑھنے کے باوجود بھی تو آپ 4-5 سال کے اس کمیشن پہ، چونکہ ہمارا تو ریگولیٹڈ کمیشن ہے، اسے 1 پیسہ بھی ہم اوپر نہیں لے سکتے. تو اس وقت جو ہے نا میرے خیال میں یعنی جو یہ ڈے بائی ڈے مطلب ریٹ کم ہو رہا ہے، ہمارے کاروبار کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اگر آج یہ بند نہیں ہوتا تو 4-5 مہینے کے بعد یہ لوگ لاس کر کے نہ یہ بند ہو جائیں گے. اچھا، 15 اگست سے آپ ہڑتال کریں گے؟ 15 اگست سے آپ ہڑتال کریں گے تو کیا پیٹرول پمپ سارے پاکستان کے بند کر دیں گے آپ؟ ابھی ہمارا جو ہے نا اس وقت مذاکرات ہمارے مطلب جاری ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی، مجھے اللہ کے ذات کے اوپر، کیونکہ ہمارے مذاکرات ہیں، اور اس میں بس تھوڑا سا جو ہے نا جو پہلے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے اس میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے اس حد تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ ایرانی تیل جو ہے وہ یہ تو سمجھ آتا ہے چلیں بلوچستان میں اویلیبل ہو، یہ تو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، کہیں سے کہیں تک، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی اویلیبل ہے، بلکہ کراچی تک اویلیبل ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ کم ہے، تو اگر ان چیزوں کو ملا جلا کے دیکھا جائے تو پھر تو پروفٹ بہت زیادہ نہیں ہو جاتا اگر ایرانی تیل بھی فروخت کیا جا رہا ہو پیٹرول پمپوں میں؟ کیونکہ وہ تو سستے داموں میں میسر آتا ہے نا جی. نہیں سر، اس میں جو ہے نا یہ تو 2 نمبر کام ہے. جن کو جو بندہ 2 نمبر کام کرتا ہے، ہم تو سخت خلاف ہے اسمگلنگ کے خلاف. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم ادھر میڈیا پہ بیٹھ کے ہم نے گورنمنٹ کو درخواستیں دی ہیں، لیکن ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کافی مطلب ہمارے اس پہ سیٹنگ بھی، وہ کہتا ہے بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو وہاں پہ مسائل ہیں. تو یہ بیماری پہنچتے پہنچتے، میں نے اس سے پہلے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہر چوکی میں ہمارے جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، جن کی بڑی مطلب ہیوی، مطلب پہلے ٹینکی ہوتی تھی جو ٹیکنیکل کمپنی کے ساتھ مینشن ہوتا تھا، وہ 200 سے 250 لیٹر تک ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ ٹرانسپورٹ والے ہیں، جو بڑے ٹرانسپورٹ والے ہیں، انہوں نے وہ ٹینکیاں 1500 سے لے کے 2000 لیٹر اس کے فریم کے ساتھ لگا دیا، جو کہ ٹیکنیکل اور سیفٹی کے حوالے سے بالکل وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ وہاں سے اب فیول لے کے، چونکہ ان کو سستا ملتا ہے، کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ان کو وہاں پہ اجازت ہے، اور اس کے ریٹ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے 60-70 روپے، بعض اوقات 100 روپے تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ایگریکلچر ایریا ہے، جو ڈیزل کی ہماری سیل ہوتی تھی، وہ سیل جو ہے نا چونکہ سولر پہ ہمارے ٹیوب ویل چلے گئے سارے، تو وہ جو ٹیوب ویل پہ مطلب ٹریکٹر چلتا تھا یا پیٹر وغیرہ لگا ہوتا تھا، وہ سیل بھی ختم ہو چکی ہے.
تو اس میں جو ڈیزل کی سیل نیچے چلی گئی ہے وہ 40% نیچے چلی گئی ہے. یعنی یا تو پھر اس انڈسٹری کو سارے کو بند کر دیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب آپ سیل اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچے گی تو آپ کا پیٹرول پمپ ویسے نقصان کرے گا. تو پتہ نہیں ہے انڈسٹری کے لیے تو ایک بندے نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی اور اس انویسٹمنٹ کے بعد اس کو ملتا کچھ بھی نہیں, فائدہ نہیں ہے. ہمارا موقف جو ہے نا, ہمارے مطالبات بہت زیادہ ہے. ہمارا جو اس وقت جو سٹیک ہولڈر ہے پیٹرول پمپ مالکان اس آئل مارکیٹنگ کمپنی سے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ ان لوگوں کی ہے. لیکن چونکہ انویسٹمنٹ ہماری ہیں اور ہم کمپنیوں کے زیر اثر ہوتے ہیں, ہماری جو لیز ایگریمنٹ ہوتے ہیں, جو فرنچائز ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ایکسپلوسیو رول اس کو کہتا ہے کہ فارم کے کمپنی کے نام ہوگا, تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر ہم بلیک میل ہوتے ہیں ان کمپنیوں سے. اس وقت ہم کافی مشکل میں ہیں. یقین کرو کہ ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیلی پرائز میکینزم چینج کر دیا, آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہ چلتا ہے, تو امریکہ میں جو پیٹرول پمپ کا سٹرکچر ہے وہ اس سے مختلف ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں آزاد کر دو نا. جس طرح اچھا, اگر یہ سارا ہم حکومتی کی بجائے اگر یہ آزادانہ طور پہ انفرادی طور پہ ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے؟ سر اس کا جو ہے نا جو اور تو نقصان نہیں ہے, لیکن دیکھو نا جو بلک میں سارے لوگ کھیلتے ہیں, جو بلک میں تیل امپورٹ کرتا فائدہ اس کو ہونا ہے. اس کو جو خطرہ ہے جو میری سمجھ میں ہے, کیونکہ جو ایرانی تیل ہے یہ تو پہلے بھی آتا ہے, اسے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ وہاں پہ آتا ہے کہ آپ ہاتھ چوکی یا اس کے آس پاس جو بارڈر ہے, جو آپ پنجاب والی بات کرتے ہو سکتا ہے اکا دکا یہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا ہے نہیں. اصل میں وہاں پہ جو ہمارے جو بڑے مطلب ٹینکر یا گڈ, ہمایوں صاحب آپ کہہ رہے ہیں اکا دکا اس طرح کی جو ہے وہ دستیابی ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ میرا سوال سن لیں, اور وہ یہ کہ یہ ہر جگہ پنجاب میں اویلیبل ہے اور باقی جگہوں پہ بھی اویلیبل ہے, اور وہ آ کے دے کے سپلائی کر کے پیسے بعد میں لیتے ہیں, ایسا ہے نا جی؟ آپ کو جو ہے نا اگر پنجاب میں ایسا ہے تو ہم ایسوسیشن والے ہیں, وہ پوائنٹ ہمیں بتا دیں. جھنگ فیصلہ آباد اور اس سے آگے چلے جائیں جتنے علاقوں میں جانا ہے آپ نے, ٹوبا ٹیکسنگ گوجرا, یہ جو ٹوبا رجانا کمالیا چیچا وطنی, یہاں اس سے آگے جاتے رہے ہیں آپ, ان سارے علاقوں میں اویلیبل ہے. اور وہ کمپنیاں پیٹتی ہیں کہ جی ہمارے سے تیل کم ہو گیا ہے, یہ پہلے اتنا کوٹا اٹھاتے تھے اور اب کم ہو گیا ہمارا. تو یہ چیزیں تو موجود ہیں. بہرحال اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا اکا دکا ہے تو ہوگا ایسا, واقعی آپ درست کہہ رہے ہوں گے. نہیں سر, بالکل کو بول دینا کہ وہ ہمیں لسٹ دے دیں کہ یہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا 2 نمبر کام کرتے ہیں, کمپنی کے ویسی بھی سیلیں کم ہو گئی ہیں اور ان کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں, ان کو کمپنیوں کو بھی پتا ہے کہ سیلیں کم ہو چکی ہیں. جی میں بھی یہی گزارش کر رہا تھا, آپ بھی وہی والی بات اب فرما رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز, کبھی یہ جو پیٹرول پمپ جو ہیں ان سے لوگوں کو یہ شکایات ہیں, اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کہ ایک تو وہ پیمانہ, دوسرا مکسنگ, یہ 2 چیزیں جو ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹرائزڈ طریقے سے ایسا کوئی دھندا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی کو پیسے پورے وصول کیے جاتے ہیں, چاہے اس کو ایرانی تیل ہی دیا جاتا ہو سستے داموں والا خرید کے مہنگے داموں, یا ان داموں میں جو کہ عمومی تیل دستیاب ہونا چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کبھی آپ لوگوں نے ان کے خلاف کبھی ایکشن بھی لیا, ایسے جو مالکان ہیں؟ دیکھو یہ بات آپ کی کس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ پھیلتی ہیں, وہ وائرل ہوتی ہیں. پازیٹیو چیز کو نہیں لیتا. اگر 1 یا 2% کوئی بندہ اس قسم کا عمل کرتا بھی ہے, اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ سارے پیٹرول پمپ کی پوری انڈسٹری بدنام ہوتی ہے. یہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ 100% یہ لوگ کرتے ہیں نا, تو یہ تو ہم بالکل کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. 100% تو کہا بھی نہیں جا سکتا نا. ہاں دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے ہمارے معاشرے کا. تو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ
थोड़ा सा भी नेगेटिव वीडियो आप बना लेना। اچھا وہ یعنی ایسا جو نکلتا جو ہے صحیح کہ چیز ہوگی وہ نیگیٹو ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اور وہ 16 لیٹر میں اگر 26 لیٹر ڈال دیتا ہے پیٹرول پمپ تو یہ نیگیٹو بات ہے. یعنی وہ جو اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا یہ اس کا حق سر نہیں آپ ہے. بات یعنی نہ سر دیکھو، آپ بات کو کسی اور اینگل پہ لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک جو آپ کے کار کی ٹینکی ہے، یہ بہت ساری ہم بھی ویڈیو یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہ آپ کی جو گاڑی کی ٹینکی ہے اور وہ ٹینکی آپ کی جو اس مینول کے مطابق 50 لیٹر کی، میں مثال دیتا ہوں، جی جی اور 50 لیٹر کے بعد وہ 50 لیٹر کی نہیں ہوتی، وہ زیادہ کی ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایک سپیس ہونا چاہیے وہ گیس پیدا ہونے کے لیے، ٹھیک انتہائی ڈینجرس ہونے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل جو ٹھیک آپ بات ہے بات آپ کی. کر رہے ہیں کہ دیکھو پیٹرول پمپ والا بھی غلط ہو سکتا ہے. ہم غلط، دیکھو ایسی بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے کہ ہم غلط کو بھی سپورٹ کریں. تو صحیح یہ ہے. دونوں اینگل سے، یہ تو موقع کے اوپر جو بندہ وہاں پہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات ہے. اوکے اگر اچھا ایک اچھا ایک اور کسٹمر چیز ہمایوں صاحب ایک اور چیز، یعنی یہاں جی پہ جی آپ توپ کا لائسنس لے لیں تو اتنا بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن آپ پیٹرول پمپ کا لائسنس لینے کے لیے یہ جو اتنے سارے سرکاری ادارے ہیں ان سے لینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور ساروں کو مال پانی دیے بغیر آپ لوگ کروا سکتے ہیں یہ جو تمام جگہ سے این او سیز جو لینے ہوتے ہیں بغیر پیسوں کے مل جاتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ بالکل آپ کی بات کو میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہ شاید اکا دکا ایسا ہوگا، لیکن میں آپ کی اس بات کو اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا پورا سسٹم پردے کے آگے کچھ ہوتا ہے اور پردے کے پیچھے جو ہے نا کچھ ہوتا ہے. اس بات سے تو آپ بھی انکار نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی حکومت ہو. ابھی میں اس آپ کے بات سے 100% میں ایگری کرتا ہوں. یعنی میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا کہ جو آپ بات کریں میں کہہ دوں کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اب 100% تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی برے ہوں گے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں یہ پوچھ رہا لیکن ہوں یہ آپ کی جو این باتوں او میں سیز آپ جیسے جو طاقتور جی لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام ہو جاتے ہوں بغیر ان سارے معاملات کے. تو کیا یہ این او سیز کا یہ جو اتنا لمبا چوڑا کھڑاک ہے یہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے؟ یہ اس کو کمی واقع ہو جائے اگر ان این او سیز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سر اگر یہ ون ونڈو ہو جائے نا، جو مطلب چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہے، اگر یہ ون ونڈو ایک ہی جگہ پہ یہ ہو جائے، مطلب اس کے لیے اسپیسیفک ایک بندہ ہو کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو دیتا ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہو جائیں، گورنمنٹ اس کے لیے پالیسی بنا لے. تو ابھی جو ہے نا پنجاب میں 15 دن کا انہوں نے کہا کہ 15 دن میں جو ہے نا وہ این او سی آپ کو دیا جائے گا. ان کے لیے یہ بات تو آ گئی، لیکن جو باقی ڈپارٹمنٹ سے این او سی ہے وہ پہلے آئے گا تو پھر ڈی سی اس کا پابند ہے کہ 15 دن کے اندر دے دے. ضلعی انتظامیہ کے ماتحت جتنی جگہیں ہیں وہاں سے تو آپ پیسے دیے بغیر نہیں لے سکتے، چاہے آپ جتنی مرضی بڑی توپ چیز ہوں. اچھا سر، اس میں دلچسپ بات یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کہ جو این او سی ہم لیتے ہیں نا، یہ ایک دلچسپ بات یہ سمجھ لو کہ یہ ہمارے نام ہوتا بھی نہیں ہے، کمپنی کے نام ہوتا ہے. صحیح یہاں ہے. پہ تو ہم بات آپ سمجھ گئے نا. جی 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 یہ عجیب سا الٹا سسٹم ہے کہ کمپنی کے نام این او سی ہوتا ہے، اس کو ڈیلر لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور پھر سارے این او سی کمپنی کے نام ہوتا ہے. پھر جب ہم لیز ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے یا پروونشل ہائی وے کی جو فیس ہوتی ہے اپروچ رینٹ کی، پھر کمپنی کہتے ہیں کہ یہ آپ دے دیں. آج بھی میری بات ہوئی کہ لیز سارا آپ کے نام ہے، فرنچائز ایگریمنٹ آپ کے نام ہے. ابھی اس کے ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ سارے ٹیکسز آپ نے دینے. میں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہے بھائی، کام تو تم کو، ساری چیزیں آپ کے نام ہے. وہ کہتا نہیں ہے ایسا ہوگا، آپ پوزیسر ہے. میں نے کہا اچھا ویسے ہمایوں صاحب بس صرف اس پہ ذرا رہنمائی کریں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا این او سیز کا ون ونڈو ہو جائے، تو وہ جو بیچارے اتنی محنت مشقت سے ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سفارشیں ڈلوا کے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مال حرام آپ کے ہاتھوں نہ وصول کریں اپنے بچوں کو، پھر وہ رزق حلال کھلائیں گے تو پھر تو وہ سارے بیمار ہو جائیں گے بیچارے. سر یقین کریں نا کہ جب یہ مال آپ نہیں دیتے نا تو آپ کا کام نہیں ہوتا، اگلا والا مجبور ہوتا ہے. دیکھو کوئی بندہ یہ تو نہیں چاہتا کہ میں کسی کو پیسے دے دوں. کوئی بندہ، آپ بھی نہیں چاہیں گے، ہم بھی نہیں چاہیں گے.
لیکن آپ کا وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ آتا ہے وہ ہم اس کو سپیڈی منی کہتے ہیں. ہاں. یعنی وہ آپ تو ہوتی نہیں ہے، وہ سپیڈی منی ہوتا ہے، وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ گروتھ کرتا ہے. آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھو نا کہ یہ جب ہم اپنا ریٹرن جمع کرتے ہیں نا سر، جی جی. اس وقت اگر آپ اس کے جو نومینیشن پیپر ہے تو اس کے اندر وہ بہت کمزور آدمی ہوتا ہے، وہ ہم سے بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. یہ بڑی عمدہ آپ نے بات کہی. اچھا بس صرف اتنا بتا دیں کہ اس سارے معاملے میں یہ جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں ان میں عام آدمی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے اس ایشو سے. یہ صرف پیٹرول پمپ مالکان یا لیز جنہوں نے لی ہوئی ہے ان کا ایشو ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سر بالکل صحیح ہے. سر اگر آپ میری یہ خبر نشر کر دینا، یعنی یہ میں یعنی حلفاً آپ کی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی او ایم سی ہیں ان کا جو سٹاک ہوتا ہے نا سٹاک، میں نے ان کو اوگرا کے چیئرمین کو ایک اپلیکیشن دی کہ آپ کا جو فارمولا ہے وہ ریفائنری سے ایک فارمولے سے تیل لیتا ہے، اور تیل یہ لیتا ہے کہ اس میں ٹمپریچر ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، اور پیٹرول پمپ والے کو وہ ڈپ کے حساب سے دیتا ہے. ابھی وہ ایک چیمبر میں یعنی پیٹرول پمپ والے کو تیل 100 لیٹر سے لے کے 400 لیٹر تک اس ٹمپریچر پہ، دیکھو نا یہ ساری باتیں ہم اور نہیں کر رہے ہیں جی جی کہ وہ کم ملتا ہے، وہ اس کو کم ملتا ہے. تو ان کا جو سب سے پہلے بات ہے کہ کمپنیوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا سال کے بعد جو تیل گین ہوتا ہے، جو آپ کو تیل بچتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کس کا تیل ہوتا ہے؟ وہ اوور، وہ اس کو کہتے ہیں اوور، ہے نا؟ سر یہی تو مسئلہ ہے، آخر میں لوٹا کون جاتا ہے؟ اچھا بس صرف آخری سوال اور وہ یہ کہ کیا یہ صرف این او سی کے حصول تک ہی پیسے دیتے ہیں آپ لوگ پیٹرول پمپ والے، یا پھر یہ ماہانہ بھی آپ کے لگے ہوئے ہیں مختلف جو سرکاری دو ٹانگیے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ دیتے ہیں؟ سر یہ پمپ ٹو پمپ ہوتا ہے، لوکیشن ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، تحصیل ہوتا ہے، مختلف پھر اس کے انٹرنل معاملات کسی ڈیلر کے ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم یہ بات کر دیں کہ یہ دیتے ہیں تو بھی غلط ہوگا، اگر ہم یہ آپ کو کہہ دیں کہ نہیں دیتا پھر بھی غلط ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ہمایوں خان صاحب، روز نیوز کے ساتھ رہنے کا. آپ نے بڑی زبردست اور بڑی عمدہ گفتگو کی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے یہ جو ایشوز ہیں یہ حل ہو جائیں. لیکن اگر یہ سارے معاملات حل ہو گئے تو وہ جو مال حرام کما رہے ہیں وہ دو ٹانگیے سرکاریے، وہ ان کا کیا بنے گا؟ اور خیر جو آپ میں کالی بیڑے ہیں ان کا بھی دھندا ہے یہ. چلیں اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات حل ہوں. جی بہت شکریہ جناب ہمایوں خان صاحب. اچھا جی اگلا موضوع جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ججز تقرری کا ایشو تھا جی، اور ایوان صدر کی ہاں یہ سمری رکی ہوئی تھی، اب تو خیر وہ اختتام پذیر ہو گیا معاملہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ہارون رشید صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم ہارون رشید صاحب محترم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، زبردست ہیں جی؟ جی خیریت سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ جو ججز کی تقرری کے حوالے سے جو فائل کا رکنا تھا ایوان صدر میں، اب تو خیر وہ حلب بھی ہو گئے اور باقی ساری چیزیں بھی ہو گئیں، تو لیکن یہ جو رکنا تھا یہ اس کی کوئی وجہ ہے جی؟ کوئی سنگن کہ ہوا کیا؟ دیکھیں جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی حلف لیا جاتا ہے تو اس کے پہ پابندی ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ کو امپلیمنٹ کرے، اور جو بھی جس عہدے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. تو اگر کانسٹیٹیوشن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے دنوں کے لیے اسے روکا گیا. اس کو تو فوری طور پہ ہی ہو جانا چاہیے. یہ پبلک انٹرسٹ کا اور کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا. چونکہ عدالتوں میں ججز کی کمی ہے، ججز کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو پراپر جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے کیسز ہی نہیں لگ رہے تھے. اسلام آباد میں ججز کی کمی تھی، 3 ججز چلے گئے تھے تو اور 3 نے آنا تھا، تو وہ آپ اتنے عرصے سے وہ بھی نہیں آئے اور کام جو ہے وہ پینڈنگ تھا کافی سا. اسی طرح پنجاب اور سارے پاکستان میں یہی صورتحال تھی. تو یہ تو جلدی سائن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی
سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، شاید اسی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اچھا ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ جی یہ جو کیا ایوان صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کسی محدود مدت کے لیے روک لے ایسی اسمبلیوں کو، یا طویل عرصے تک کے لیے روک لے؟ کوئی اس طرح کے کوئی اختیارات ہیں موجود ایوان صدر کے پاس؟ اس میں ویسے ٹائم لمٹ انہوں نے فکس نہیں کی ہوئی، لیکن اگر ٹائم لمٹ اگر فکس نہیں ہے تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اسے روک لیا جائے۔ تو قانونی اور آئینی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تو فوری طور پہ جو ہی ان کو جوڈیشل کمیشن نے اپروو کیا تھا تو پریزیڈنٹ آفس سے بھی جلد از جلد اپروو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا دوسری چیز جو عام عمومی قسم کا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ جی چونکہ ججز جو ہے وہ صرف سرکار نے اپنے لگائے، پیپلز پارٹی کے نہیں لگائے، جو انہوں نے نام دیے تھے ان پہ غور و فکر نہیں فرمایا گیا کوئی، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ یا نہیں؟ میں نے سمجھتا اگر یہ وجہ ہے بھی ہے تو اس میں دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز تو نومینیٹ نہیں کرتی ججوں کو، وہ تو ججز جو جن کو ریکمینڈ کمیٹی تو کرتی ہے نا جی، کمیٹی تو کرتی ہے نا جی، لیکن جو نام آلریڈی آتے ہیں ہائی کورٹ سے ان پہ غور و فکر ہوتا ہے اور وہی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا اگر ایسی کوئی بات ہے، تو اگر ایسی ہے بھی ہے تو ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، صدر صاحب کے اپنے نمائندے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمیٹی کے ممبر تھے، وہاں پہ تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگر اعتراض کرنا ہوتا تو کوئی جینوئن اعتراض تھا تو ان کا کام تھا کہ وہ کمیٹی کے ممبر تھے، انہیں وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا یعنی نہ تو کوئی قانونی اعتراض نہ کوئی آئینی اعتراض، لیکن پھر بھی ججز کی جو تقرریاں ہیں اس کا عمل ذرا طوالت اختیار کر گیا تھا۔ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں جی، میں یہی والی بات پوچھ رہا ہوں نا۔ الٹیمیٹلی تو سائن ہو گئے ہیں، اور سائن ہوئے ہیں تو بغیر کہ نہ تو کوئی لیکیونہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، نہ کوئی ایسی وجہ سامنے آئی تھی، تو اتنے عرصے 15 دن اسے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رکھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہی والی بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اس میں کیا حکومت اور ایوان صدر میں کشیدگی جو ہے پائی جاتی ہے، وہ چاہے جی بی کے الیکشن سے شروع ہوئی تو چاہے اس سے پہلے سے تھی، یا 8ویں ترمیم کے حوالے سے تھی، یا اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے نہروں کے ایشوز پہ، یا پھر اس کو کہہ لیجئے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے ایشو پہ، تو کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں، چونکہ آپ ظاہر ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہوتا ہے وہ بڑی اہم شخصیت ہوتا ہے، اس کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، چونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مکتبہ فکر سے لوگ جو ہے وہ وکلاء ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور وہ بڑی، اور آپ تو خیر اللہ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو یہ ذرا آپ کی ذرا رائے درکار تھی۔ نہیں دیکھیں نا، اگر ان کا کوئی پولیٹیکل میٹرز میں ڈفرینسیشن ہوتی ہیں اور ان کو سیٹل پولیٹیکلی کیا جاتا ہے، جس کا بھی معاملہ ہو، چاہے وہ صدر ہاؤس کا ہو یا پرائم منسٹر آفس کا ہو، لیکن ان کو وہ معاملات، اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، وہ بیٹھ کے جس طرح پہلے طے ہوتے رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، جس طرح گورنمنٹ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے آپس میں سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ ان کے ہوں گے، پرائم منسٹر ان کے ہوں گے، صوبوں میں دو صوبے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین سینٹ ان کے ہیں، تو اسی طرح کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، جس طرح آپس میں بیٹھے سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ججز کے سٹیج پر یہ نہیں ہونا چاہیے، ان میں آپس میں کوئی اختلاف، اس لیے کہ ہمارے ججز پہلے پیپلز پارٹی کے ریکمنڈڈ ججز آلریڈی ایلیویٹ ہوئے ہیں، اور آئندہ پھر بھی ججز نے ہونا ہے، وہ تو ہو جائیں گے، لیکن یہ اس طرح کو روکنا اور اس رکاوٹیں پیدا کرنا یہ مناسب۔ اچھا دوسری ایک چیز کہ کیا جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ ایوان صدر سے سمری پہ اس لیے جلدی دستخط کر دیے گئے کہ چونکہ سرکار کی طرف سے وہ جو کمیٹی تھی یا اسپیکر آفس یا کوئی اور لوگ، انہوں نے یہ بات ذرا ان پہ واضح کر دی تھی عرفان قادر صاحب پہ، کہ اگر ایسا نہ ہوا، جلدی اگر اس پہ دستخط کر کے سمری واپس نہ کی گئی تو پھر عدالتی راستہ موجود ہے، اور اگر عدالت نے حکم دے دیا تو ایوان صدر کی کیا حیثیت اور وہ رہ جائے گی۔ کوئی اس طرح کی آپ کے تو علم میں یقیناً ہوں گی۔
نہیں ڈیفینیٹلی ایسی بات میرے علم میں ویسے نہیں ہے، اور اگر مزید ڈیلے ہوتا تو الٹیمیٹ راستہ وہی تھا. پھر وہ اس دن وہ مسرت لالی صاحب کا ریفرنس تھا جب وہ ریٹائر ہو رہی تھی، تو میں نے اس پہ بھی اپنی سپیچ پہ کہا تھا کہ یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہوتا ہے کہ تو سپریم کورٹ کو اس میں عمل درآمد کرنا چاہیے. تو وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ مجھے جواب بھی دیا تھا کہ یہ ہم جتنی معاملات جتنے نقطے آپ نے اٹھائے ہیں اس کو ہم ٹیکل کریں گے. تو وہ دوسرے دن ہی ہو گیا تھا. چلیں آپ کی جو تقریر ہے اس پہ اس کا مطلب ہے فوری طور پہ رد عمل بھی وہ ہوا اور ظاہر ہے عمل پھر ہم درآمد نے بھی بھی ہوا. اپنا کوئی لائے عمل طے کرنا تھا نا. اگر جوڈیشری کے معاملات میں آپ رکاوٹیں ڈالیں گے تو یہ عوام کے لیے اور جوڈیشری کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے ہارون رشید صاحب، جس طرح آپ نے یہ تقریر فرمائی اور چیف جسٹس کو بھی اس پہ آپ نے قائل مائل کیا اور باقی لوگ بھی قائل مائل ہوئے اور یہ معاملہ فوری طور پہ عمل پذیر ہو گیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عام لوگ ہیں جو مقدمات میں فریقین ہیں اور نچلے لیول پہ لاکھوں لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں ہر روز، تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے کم از کم ان کی مشکلات کم ہو جائیں اور کوئی وہ بھی کوئی جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دینے کی بجائے کوئی دعا دے کے جایا کریں؟ ویسے میں کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ صاحب نے کافی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارے مقدمات کے سلسلے میں اور اس سارے سسٹم کو ای سسٹم کرنے میں، وہ آج 6 مہینے جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں تو وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہماری میٹنگز بھی اس سلسلے میں ہر دوسرے ہفتے بھی ہوتی ہیں اور بلکہ جلدی بھی ہو جاتی ہیں. اور آج بھی ایک اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے آ کے خود سپریم کورٹ بار میں ساری تفصیلات بتائی ہیں. تمام رجسٹرار صاحب اور باقی عملہ سارا وہاں پہ موجود تھا، اور اس سارے سسٹم کو وہ ای سسٹم کر رہے ہیں جو سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، تاکہ لوگوں کو یہ دائری میں مشکلات نہ ہو، ان کو نقلیں لینے میں مشکلات نہ ہو. اور اس سسٹم کے تحت جو بھی فائل تیار ہوگی سول جج کے سامنے، وہ فائل جو ہے وہ الیکٹرانکلی اور ای سسٹم کے تحت سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ چلی جائے گی. پہلے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گی، پھر وہ اگر وہ اپیل میں ہائی کورٹ جاتے ہیں ادھر جائے گی، پھر وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جائے گا جب اپیل ہوتی ہے. تو تو عام اس طرح لوگوں کے کو سسٹم وہ جو انہوں نے تو شروع کیا تھا نا جی بڑا عمدہ کام یہ اعلیٰ عدلیہ میں، تو یہ جو نچلے لیول پہ ہوگا تو اس کا کیسے لوگوں کو ریلیف ملے گا، کیسے سہولت ملے گی، کیسے وہ ذرا نہیں. تھوڑا ویسے تو سکھ کا دیکھیں نا، سانس لیں گے؟ میں یہ نچلی تو عدلیہ کی بات کر رہا نہیں، ہوں جہاں پہ لوگوں کو سب سے نچلی زیادہ عدلیہ میں مشکلات دیکھیں نا، فیس کرنی پڑتی ہیں. نہیں وہ اگر پبلک میں لٹیگیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی عدالتوں پہ بوجھ پڑے گا. جی تو اس لیے جو ججز صاحبان کے پاس کیس لگتے ہیں، اگر آپ کاز لسٹ دیکھیں ان کی، تو وہ 100 کے کیسز کی کاز لسٹ لگی ہوتی ہے. جی بالکل تو ایسا ہی ہے. اسی طرح ہے. تو وہ پھر اگر 2 منٹ بھی ایک کیس کو دیں نا تو 100 پہ وہ ٹائم برابر ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہمارے ججز پھر بھی اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، آرگومنٹ سننے ہوتے ہیں، وہ پھر باقی معاملات جو ہوتے ہیں آرڈر لکھنے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے. یہ دیکھیں نا، اگر سول کیسز میں ٹائم لگتا ہے تو اس میں دونوں پارٹیوں کا بھی رول کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کوئی وکیل صاحب کتنی دیر لگاتے ہیں یا پیش نہیں ہوتے یا کچھ ہوتا ہے یا کسی وجہ سے کسی دوسری کورٹ میں ہے. تو اسی طرح ان معاملات پہ ڈیٹس تو ایڈجرنمنٹ ہوتی رہتی. نہیں ہارون صاحب، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی دوسرے شہر سے آیا، وہ کیس کے سلسلے میں نچلی کورٹس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ یا تو جج صاحب چھٹی ہونے کی وجہ سے کیس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا، یا ہڑتال تھی تو اس لیے ملتوی ہو گیا، یا پھر کوئی اور وجوہات کی بنا پہ. آج کل تو کنٹینر اور اس طرح کا دھندا بھی جاری و ساری رہتا ہے، تو ان کی وجہ سے وہ بیچارے، تو عام آدمی تو روزانہ ان کی مشکلات آپ تک تو یقیناً آتی ہیں، ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ ان کے لیے کوئی سہولت گھر بیٹھے ان کو یہ واٹس ایپ اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ اتنی حرام تو نہیں ہے کہ اگر ان کو نچلی عدلیہ میں بھی استعمال کر لیا جائے؟ اگر گریجولی شاید یہ بھی ہو جائے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آتا ہے تو اس کا وکیل تو ہوتا ہے وہاں پہ نا. وکیل کو نہیں ہوتا. تو اب تو اسٹرائکس کا سسٹم زیادہ تر ختم ہی ہو گیا ہے.
وہ ہم کبھی کبھی کوئی بہت ہی ضروری ہو تو وہ کرتے ہیں، ادروائز اسٹرائک نہیں ہوتی. تو آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ججز کی کاز لسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر وکیل خود بھی ادھر دوسری کورٹوں میں بزی ہوتے ہیں، تو وہ صرف ججز کی وجہ سے ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی، وہ ہاں کوئی بھی وکیل بالکل کی ٹھیک وجہ کہہ سے رہے ہیں، بھی ہو یہ والی سکتی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ ساری باتیں ہاں بالکل درست ہیں. لیکن اس کے باوجود جو عام آدمی کے لیے میں گزارش یہ کر رہا تھا، سمجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں، نچلی عدالتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ لوگوں کو سب سے زیادہ مقدمات، جہاں پہ کیسز ہیں، لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے جیسے بتایا کہ وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی جج کے جن کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دن میں ختم کر سکے. تو یہ کس طرح کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جو پینڈنگ ہیں کیسز یا التوا کا شکار رہتے ہیں یا فریقین اس میں التوا لینے کی چکر میں پڑے رہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے؟ یہ تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پریزائڈنگ افسر پہ، جج صاحبان پہ، کہ وہ کتنی تیزی سے، یا کسی کو کوئی ایبسینٹ ہے اس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو، یا ڈیلے کی جو کاز ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اور جو ججز صاحبان سختی سے اپنے معاملات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ بھی وہ جو ہوتے ہیں وہ ریگولر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح اور ہے، بالکل. جی یہ تو یہ عام لوگوں ججز کے لیے کوئی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو فریقین ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی اصلاح احوال کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ججز کو اپنا جو کورٹ کا وہ اپنا کورٹ میں جو کارکردگی ہے وہ سختی سے کی جائے نا. جو ججز سخت ہوتے ہیں لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جج صاحب کے پاس اگر نہ گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اس طرح اگر کورٹ کوئی ریگولرائز کر رہے اپنے آپ کو تو میرا نہیں خیال کہ لوگ نہ آئیں یا ڈیلے کریں. اچھا چلیں ایک اور بات ہارون صاحب، ذرا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آئینی کورٹ بنے گی تو کیسز جو ہے وہ جو عام جو نیچے سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ تک جو کیسز کی پینڈنسی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور اس میں بہت سپیڈ ہو جائے گا کام، کیونکہ یہ جو آئینی کیسز ہیں یہ عدالت کا اور سپریم کورٹ کا خاص طور پہ وقت زیادہ کھا جاتے ہیں. تو کیا آئینی عدالت بننے کے بعد یہ کوئی بہت سپیڈ کام ہو گیا اور اب جو زیر التوا کیسز ہیں وہ زیرو ہو گئے ہیں؟ دیکھیں پہلے تقریباً لاکھ کے وہ برابر تھے کیسز جو پینڈنگ تھے، اب 30,000 رہ گئے ہیں. آج چیف صاحب نے یہی ہماری سپریم کورٹ بار میں آ کے انہوں نے جو اپنے ریمارکس دیے، وہ کہتے ہیں 30,000 رہ گئے ہیں. اب جو لائف امپریزنمنٹ والے کیس ہیں وہ 2024 والے لگ رہے ہیں، 25 والے لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈیتھ پینلٹی والے بھی اسی طرح لگ رہے ہیں. جو کیسز جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے کیسز بھی جلدی لگ رہے ہیں. اور انہوں نے ایک کیٹیگری دے دی ہے کہ کس کیٹیگری کو پہلے سنا، جو لوگ ایکویٹ ہو چکے ہیں وہ جلدی نہیں لگاتے. ان کے خلاف اگر اپیل آئی ہوئی ہے ایکویٹل کے خلاف تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اتنا ارجنسی کوئی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ایک بندہ بری ہو گیا ہے اور اس کو واپس لانا یہ سوچ سمجھ کے لایا جاتا ہے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے جو لوگ بری ہو جاتے ہیں یا بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی بیل کی کینسلیشن کے کم چانسز ہوتے ہیں، اور بری ہونے کے خلاف دوبارہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ذرا اسے دیکھ سن کے کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا کوئی ایسا ہے کہ آپ کو، اور خاص طور پہ ظاہر آپ نہ صرف یہ کہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ملک بھر کے عدلیہ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور چاروں صوبوں میں آپ لوگوں کا بہت ایک اچھا ریپو ہوتا ہے. تو کیا وزارت قانون کو ایسا کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ لوگوں کی رائے کو اولیت دے کے اس جو التوا کا سسٹم ہے ہمارا نظام انصاف جو کہ پوری دنیا میں نچلی سائڈ سے پہلے نمبروں پہ ہے، تو کیا اس میں آپ لوگوں کی تجاویز کو شامل کر کے اگر کوئی اصلاح احوال کی جائے تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. لا منسٹری کا تو وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے وہ، لیکن ہمارا جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے چیف جسٹس صاحب سے یا صوبائی چیف جسٹس صاحبان سے یا پھر اپنی ہماری بار کونسلوں کا، صوبائی بار کونسلوں کا اور پاکستان بار کونسل کا اور وکیلوں کا.
تو جی جو ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے، چونکہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے صوبوں میں یا سپریم کورٹ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ معاملات دیکھتے ہیں، اور سارے شکایات وکیلوں کی انہی کے پاس جاتی ہیں تھرو ریپرزینٹیٹیوز. تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے پبلک کے معاملات ہوتے ہیں، پبلک تو ان کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ادروائز کام ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے، زبردست ہے. اچھا یہ جو ڈالی ڈگریوں کا ایشو ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بار کونسلوں نے کئیوں کی ڈگریاں کینسل کی ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے، اس کی یہ اس سارے سکروٹنی کے عمل سے یہ لوگ چکر دے کے نکل گئے تھے، اور جعلی ڈگریوں کی بنیاد پہ انہوں نے نہ صرف وہ حاصل کر لی تھی ممبرشپ. اسی طرح ہے جی یہ اصل میں پہلے اتنی سیکیورٹی وکیلوں کی وہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو ڈگری آپ نے دے دی وہ بار کونسل کو چلی گئی، انہوں نے دیکھا اٹیسٹ ہوئی آئی ہے تو انہوں نے ممبرشپ دے دی. اب یہ سسٹم شروع ہوا ہے 2015 سے، جی جب ہم تمام آصف سعید کھوسہ صاحب کے آرڈر کی وجہ سے بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جب وکلاء کی زیادہ معاملات سامنے آئے تھے تو پھر ایک بینچ میں انہوں نے ججمنٹ دی ہے. ججمنٹ میں پھر انہوں نے وکلاء کی ڈگریوں کو ویریفائی کرنے کا جب آرڈر کیا تو وہ ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، تو ساری یونیورسٹیوں نے بھی فوراً جو ہم ویریفیکیشن کے لیے بار کونسلوں سے بھیجتے تھے ان کی ویریفیکیشن فوراً ہو کے آ جاتی تھی، اور گریجولی اسلام آباد بار کونسل میں آلموسٹ سارے ہو چکے ہیں، صحیح ویریفیکیشن ہو چکی ہے. ہمارے 2-3 لوگ تھے ان کی ڈگریاں فیک تھیں اور ان کو ہم نے فارغ کر دیا تھا. اسی طرح پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. اب جو چونکہ یہ معاملہ اب کمپیوٹرائزڈ ہے اور پھر اداروں کو جب جاتا ہے لیٹر بار کونسل کی طرف سے تو وہ جو جینوئن ہوتا ہے ریکارڈ ان کا اسی کے مطابق رپورٹ کرتے. اچھا جب پچھلے دنوں ہم نے ایک جج صاحب کو سنا جو سابق جج ہیں، وہ یہ جب سابق ہو جاتے ہیں تو بڑا اس میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تو کیا جب وہ موجود ہوتے ہیں اس وقت نہیں وہ کھینچا تانی کر سکتے؟ کر سکتے ہیں لیکن خیال بعد میں آتا ہے. نہیں یہ کوئی نسیان کا معاملہ ہے یا یادداشت اس وقت بندے کی واپس آتی ہے جس وقت وہ ریٹائر ہو چکا ہو اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بڑا کو ترم خان تھا تو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا، تو یہ اس وقت کیوں نہیں کرتے جس وقت موجود ہوتے ہیں؟ وہ جب آپ وکیل ہوتے ہیں تو آپ کی ترجیحات اور ہوتی ہے، ہاں جب آپ جج ہوتے ہیں تو آپ کی کنسیڈریشن کچھ اور ہوتی ہے. صحیح. پھر وہ آپ زیادہ بول نہیں سکتے. نہیں بول نہیں سکتے لیکن اصلاح احوال تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ پوری دنیا میں کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اجتماعی طور پہ جو جج صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ کے خاص طور پہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہی ویریفیکیشن ہو رہی ہے نا، تو یہ تو نہیں میں تو ان جج صاحب کی بات کر رہا ہوں جو سابق جج ہیں جنہوں نے کہا کہ جی یہ سسٹم خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جب یہ موجود ہوتے ہیں تو اپنا ہی سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ میرا سوال یہ والا تھا. اس وقت سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. اچھا اس وقت چونکہ اس کا اپنا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا. آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. چلیں جی، بہت شکریہ جی ہارون رشید صاحب روز نیوز کے ساتھ رہے. آپ بہت عمدگی سے آپ نے تمام تر سوالات کا بھی اور وہ بھی باتیں کہیں جو لوگ کہنے سے گریز اور پرہیز کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب. اچھا جی، یہ اس پہ ایک تو یہ ہماری یہ گڈس ٹرانسپورٹ پہ ہم نے گفتگو کی اور پھر یہ ججز کے تقرری کا جو ایشو تھا یہ والا، اس پہ بہت ساری گفتگو اس لیے بھی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ بہرحال عدلیہ کا معاملہ تھا اور تیرا جج تو میرا جج یہ والی کہانی بھی تھی، لیکن بہرحال یہ کسی اور وقت معاملات کریں گے. لیکن یہ ٹیکس چوری اور بجلی چوری کے جو انسدادی مثال کے حوالے سے چونکہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کی طرف سے بھی کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس چوری کی جا رہی ہے، اسی طرح بجلی چوری کی وارداتیں ہوئیں، لیکن یہ ستارہ انرجی کے خلاف بجلی چوری کی جو تحقیقات ہیں یہ سامنے آئیں اور پتہ چلا کہ جناب وہاں تو بڑا لمبے عرصے سے یہ کھڑاک جاری تھا اور مل جل جانا ہو رہا تھا اور یہ سارا کچھ ملے جلے بغیر تو ظاہر ممکن ہی نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی بجائے تحقیقات نیب کے حوالے ہو گئی ہیں.
اور یہ جو میاں ادریس ہیں یہ بڑی اثر و رسوخ والی شخصیت ہیں، کوئی ایسے کوئی ماٹا ٹیٹھے آدمی تو ہے نہیں، لیکن اگر یہ سارا کچھ اتنے طویل عرصے سے ہو رہا تھا تو ان کو پکڑا پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ہوا کیا؟ معاملات کیا ہے؟ اور پھر وابڈا اور فیسکو کے جو حاضر اور ریٹائرڈ افسر ہیں اس میں ملوث تھے، اب ان کو ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ان میں سے کچھ گرفتاریاں، کچھ معطلیاں اور یہ سارا کچھ ہے۔ کیا یہ جو بات محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں، جب انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ 2-4 لوگوں کو پکڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا پیسہ کدھر گیا، وہ 100 ارب کدھر گئے، اور 100 ارب ڈالر کی بات کر رہے تھے، تو کہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ آیا یہ صورتحال اس طرف جاتی ہے یا پھر یہ کسی بھی جو بزنس مین ہے، صنعت کار ہے، اس کا یہ ذاتی فعل سمجھ کے صرف اسی کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ اور ابھی تک ویسے ان میاں ادریس کے حق میں کوئی ایک آدھ کسی نے تو چھوٹا موٹا تو بیان داغ دیا ہو تو داغ دیا ہو، میرا خیال ہے باقی لوگ اپنی چمڑی بچانے کے لیے وہ پوری طرح ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہوا ہی ہے کہ پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا کہ ابو ذر شاد صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی جو سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، لیکن اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس لیے ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظاہر جب یہ والا کیس ہے تو پھر زبانی کلامی کی بجائے انہیں کی کمیونٹی سے کیوں نہ پوچھ لیا جاتا، اور بہرحال یہ چونکہ ہمارے پاس ہمیں کوئی متبادل بندوبست بھی کرنا چاہیے تھا کہ اگر ابو ذر شاد صاحب تشریف نہ لاتے تو ہم کسی اور سے گفتگو کر کے اس کے باقی جو پہلو ہیں اس پہ روشنی ڈال سکتے کہ آیا یہ سچی مچی جو ہے یہ ستارہ انرجی اس دھندے میں سارے میں ملوث ہے تو کتنے عرصے سے اور کیسے، اور آیا باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ یہ ساری چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی تھی۔ بس جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں واپسی، اور وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کی جو تاریخ دی ہے، اگر اس میں کوئی ایک کیس بھی ایسا نکل آیا جو کہ ان کو ٹی ایل پی بنا سکتا ہو تو عمل درآمد کی مشین شروع ہو جائے گی اور پھر یہ کالعدم بھی قرار پائے گی اور پھر اس پہ پابندی بھی لگے گی اور شاید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اگر وہ اپنا پاور شو اتنی بڑی قوت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو سکے، ادروائز اگر وہ قوت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر حکومت ان کو اندر بھیجنے میں تو کامیاب ہو ہی جائے گی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔